اس کا نشیمن بخارا و بدخشاں نہیں ہے، وہ عرب و عجم سے کیا نہیں ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اور اس کا اثر کائنات میں ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے۔ تو زمان و مکان میں مقید نہیں، قومیت میں مقید نہیں، جیسے حبیب اللہ کا زمان و مکان میں مقید نہیں، تو اس کا پیغام اور اس کا دین بھی زمان و مکان میں مقید نہیں ہے، اور رحمت کا پیغام ہے۔ یہ نہیں کہ کسی پہ شدت کی جائے، یہ نہیں کسی پہ ظلم کیا جائے، جہاں ظلم ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں تشدد ہے وہاں اسلام نہیں ہے، یہ رحمت کا پیغام ہے۔ اگر جہاد بھی کیا، جہاد کا حکم دیا، تو وہاں جب ضرورت تھی، جب لشکر باہر سے آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہر میں رہ کے جہاد کریں، شہر میں رہ کر لڑیں، نہیں۔ مدینے میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، منافق بھی تھے، مسلمان بھی تھے، رسول سب کو پہچانتے تھے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، سورے آتے گئے، آیتیں آتی گئیں، بتلایا گیا کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، رسول کو معلوم ہے، لیکن زبان سے نہیں کہا کہ جب تک وہ خود ظاہر نہ کرے میں کیوں ظاہر کروں۔ اللہ ستار العیوب ہے تو نبی بھی اے پوشی کرتا ہے لوگوں کی۔ رسول اکرم کی ذات، اور یہ دین کامل ہوا، وہ تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اللہ کا کلمہ صداقت و عدالت پر تمام ہوا، یعنی صداقت کا تعلق قول سے ہے، عدل کا تعلق عمل سے ہے، عمل میں بھی دین کامل ہے، قول میں بھی دین کامل ہے، تو رہتی دنیا تک یہ پیغام رہے۔ اور پھر رسول نے دنیا کی ہدایت کی، مکے میں 13 سال کی تبلیغ، 10 سال مدینے میں تبلیغ، متعدد جہاد، لوگوں کے مرتبے کو پہچاننا، لوگوں کو کام کے لیے مامور کرنا، ہر ایک کے رتبے کو جاننا، ان کی اہلیت کے مطابق انہیں حکم دینا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات اہلہا، امانت الہی کو دیا تو دیکھ کر دیا کہ ہاں ہاں تم قرآن حفظ کر سکتے ہو، کرو، تم پڑھ سکتے ہو، پڑھو، تم قرأت کر سکتے ہو، کرو، تم لکھ سکتے ہو، تم لکھو، ہر ایک کو دیکھا اور پہچان لیا، دیکھ کر دیا، علم بھی دیا تو نہ اہل کو نہیں دیا، اہل کو دیکھ کر دیا، ظرفیت کو دیکھ کر دیا۔ علم امانت، قول امانت، امانت مختلف ہیں، اور جب امانت ایک خاص منزل پر پہنچی تو بازو کو ٹٹول کر دیا کہ بازوؤں میں طاقت ہے کہ نہیں، کلیجے میں طاقت ہے کہ نہیں، تو ایسے میں کہا کل علم دوں گا لأوتی انا رایت غدن، امانت الہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایک جھنڈا دیا، نہیں، اللہ کی امانت علم ہے، اس امانت کو بازوؤں کو دیکھا کہ ید اللہ ہی طاقت ہے کہ نہیں ہے، جب دیکھ لیا تو علم اس کے حوالے کر دیا۔ یہ رسول اکرم کا اثر ہے، آج تک وہ اثر تبلیغ محمدی کا باقی ہے، اور یہ کلمہ قیامت تک کے لیے رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم بدل جائیں گے، آپ بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، لیکن اللہ کا کلمہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی قانون اللہ کا، دستور اللہ کا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو ایسا قانون مدون حقیقی جس میں کمال ہے، جس میں کمال ہے، جہاں عقل انسانی پہنچ کر حیران رہ جائے کہ ہم وہاں پر اپنے اثر کو ظاہر نہیں کر سکتے بلکہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے فلسفی، کبھی بو علی سینا،
کبھی فارابی، سب رسول اکرم کے نام پر سب سر جھکا دیں۔ ابو الحسن اشعری اپنی فکر سے فقط یہ جاننا چاہیں کہ رسول کا چہرہ کیسا تھا، کیفیتیں کیسی تھی۔ محی الدین عربی اپنی وحدت کے فلسفے میں یہ ٹٹولتے رہیں کہ خدا کا وجود کہاں تک ہے اور نبی کا وجود کہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر علی کا سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ فلسفہ حیران ہے کہ نبی کو کہاں تک پکاریں، علی کو کہاں تک پکاریں، خدا کو کہاں سے پکارے۔ فلسفہ جہاں رک جاتا ہے وہاں ہم نبی کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ تو عمل کر کے بتلایا کہ دیکھو جیسے جیسے میں حکم دیتا ہوں عمل کرتے رہو۔ صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھو۔ تو اب ہمارا کام اطاعت رسول ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اکرم کی ذات قوانین الہی کا مجموعہ متحرک ہے، اور یہ قرآن صامت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، وہ قرآن ناطق ہے جو قرآن کی چوٹیوں سے کبھی خطبہ دیتا ہے، کبھی لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، کبھی مدینے میں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ناطق ہے، اور قرآن ناطق کی بقا قرآن ناطق سے ہی ہے۔ قرآن کی حفاظت قرآن بھی ہی کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر انا لہو لحافظون، ہم نے ذکر کو نافذ کیا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی دنیا کے قانون بنانے والے اسلام کے قانون کو مکمل نہیں کر سکتے۔ ہر حکومت کرنے والا عدالت پر نہیں رہ سکتا۔ دنیا کو عدل کی طلب ہے، شخصیت کی نہیں۔ ہم عدل کے خواہاں ہیں۔ عدل کب ملے گا، انصاف کب ملے گا، ظلم کب ختم ہوگا؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے۔ ظلم اس وقت ختم ہوگا جب مظلوم سے محبت ہو، ظالم سے نفرت ہو، مظلوم سے محبت ہو۔ تو یہ مجلس، یہ محفل جہاں آپ جاتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں حق و باطل کا مظاہرہ ہو جائے، یہ معلوم ہو سکے کہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہتے ہیں۔ جہاں آئے حسین کا نام لے لیا، یعنی اللہ کا نام لیا، حسین کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، حسین کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، تجدید ایمان، حسین کا تذکرہ، تجدید ایمان، حسین کا تذکرہ، احتساب اپنے عمل کا۔ تو اس مجلس میں آنے کے بعد اپنے عمل کا احتساب کریں، دین سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے قلب میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ ہم حق و باطل میں فرق کر سکیں۔ یہی ہے حسین کا تذکرہ جو پوری انسانیت کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ فقط ایک نبی کا نواسا تھا، نہیں، نواسے ضرور تھے، لیکن جو کام حسین نے کیا خدا شاہد ہے۔ تاریخ ادیان عالم کا مطالعہ کیجئے، ادیان عالم کا مطالعہ کیجئے۔ کسی دین میں کسی نبی نے، کسی نبی زادے نے ایسی قربانی نہیں دی جو محمد کے نواسے نے دی ہے، جو رسول کے نواسے نے دی ہے۔ نانا کے نام پہ نبوت ختم ہو گئی، نانا کے نام پر نبوت ختم ہوئی، تو نواسا وہ کہ جس نے دین کی لاج رکھ لی، دین کی لاج رکھ لی۔ نواسا وہ کہ شہادت کی عظمت حسین کے نام پر ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ ہر روز مرتے ہیں، کتنے حادثے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی آپ سن رہے ہیں مسلم ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، کتنا خون بہ رہا ہے، لیکن کیا بات ہے یہ لوگ کسی اور مرنے والے کو نہیں پکارتے۔ کتنے لوگ مارے گئے ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بس حسین حسین۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا مرنے کے لیے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرنا سب کے لیے ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ مرنے والا کس مقصد کے لیے جان دے رہا ہے۔ کس مقصد کے لیے جان دی ہے، اور پھر
جان دینے والے کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے؟ اتنے سارے بدر میں، احد میں، حنین میں سب شہید ہوئے، لیکن کون ہے مرنے والا کہ جس کی اہمیت خاص ہو، امتیاز ہو؟ یہ مرنے والا وہ ہے حسین، محمد کا نواسا، حسین راکب دوش نبی، حسین آغوش محمد کا پروردہ۔ یہ شخصیت، وہ مقصد اور طریقہ کار، یہ کیا چھپ کے مارے گئے؟ کیا گھبرا کے مارے گئے؟ کیا مجبور مارے گئے؟ نہیں، بڑھ کر موت کا استقبال کیا اور اس طرح سے موت پر جھپٹے کہ موت حیران رہ گئی۔ فاتح خیبر کا بیٹا ایسا طاقتور کہ موت پر جھپٹا مار دیتا ہے۔